آپ کی بھرپور تالیوں میں میں پاسیانو گیم کو دعوت دوں گا کہ وہ کلام کی خدمت کو سر انجام دے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا، زور سے نعرہ لگائیے، ہاللیلویا، آمین آمین۔ ایک حوالہ پڑھتے ہیں، پھر آپ تشریف رکھیے گا اور ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے دانیل کی کتاب پرانا عہد نامہ، اس کے پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ کتنے لوگوں کے پاس خدا کا کلام ہے؟ بلند بڑا کر کے دکھائیں، بائبل دکھائیے، اپنی بائبل ایز یوزول۔ اوکے، لکھا ہے شاہ یہودا یہویقیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویقیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالہ کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا۔ چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے۔ وہ بے عیب، جوان، بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسبیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ 5ویں آیت غور سے سنیے گا۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کی جانوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ کتنے لوگوں نے دانیل کی کتاب کو پڑھا؟ بلند ہاتھ دکھائیے۔ دانیل کی کتاب کو کتنے لوگوں نے پڑھا؟ بہنوں میں سے، بھائیوں میں سے، بلند ہاتھ دکھائیے۔ کوائٹ میں سے کتنی بیٹیوں نے پڑھا؟ 1 2 3 4 5۔ کیا مسئلہ، کیوں نہیں پڑھتے؟ دانیل کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے بھائی کامران نے بتایا کہ ہمیں بائبل میں سے پرسنالٹیز کے اوپر بات کرنی ہے۔ بھائی کامران نے بزرگ ایلیا پر بات کی، ان کی حالات زندگی آپ سے بیان کی۔ ہمارے بھائی پاسٹر طارق گل صاحب نے بزرگ سیموئیل کے متعلق بیان کیا، ان کی حالات زندگی بیان کی۔ اور آج میں جس پرسنالٹی کے اوپر بات کرنے کو ہوں، اس کا نام ہے دانیل۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولیے، کیا نام ہے؟ دانیل۔ بائبل مقدس میں دانیل جو ہیں ان کو مرد ایمان، مین آف فیتھ، مرد حکمت، مین آف وزڈم کہا جاتا ہے۔ اور ابھی جو آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں بیان ہوا ہے کہ نبوکت نصر بادشاہ یروشلم پر چڑھائی کرتا ہے اور وہاں سے لوگوں کو اسیر کر کے غلام بنا کر اپنے ملک میں لے جاتا ہے۔ اور اس کے ملک کا کیا نام ہے؟ زور سے بولیے، کیا نام ہے؟ بابل۔ کیا نام ہے؟ بابل۔ بابل میں لے جاتا ہے، جس کو آج موجودہ دور میں ہم عراق کہتے ہیں۔ عراق آج کے موجودہ دور میں اس کو عراق کہتے ہیں۔ نبوکت نصر بادشاہ لوگوں کو اسیر بنا کر، غلام بنا کر اپنے ملک میں لے جاتا، اور اس کی وجہ یہ تھی
کیوں بنی اسرائیل کو اس نے اسیر کر کے اپنے ملک میں لے گیا, کیوں اس نے یروشلم پر چڑھائی کی. اگر ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کریں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب جب بنی اسرائیل نے یہوہ پاک خدا کا انکار کیا, جب جب بنی اسرائیل نے یہوہ پاک خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے آگے سجدہ کیا, جب جب بنی اسرائیل نے یہوہ پاک خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں پر توکل کرنا, ایمان رکھنا, بھروسہ رکھنا شروع کیا, تو یہوہ پاک خدا نے ان کو اسیر کر دیا, مختلف اقوام کو ان پر چڑھایا, انہوں نے ان سے جنگ کی اور وہ ان کو اسیر کر کے اپنے اپنے ملکوں میں لے جاتے. شاہ اسور نے اسرائیل پر چڑھائی کی اور اس کو تہو کر دیا, اور پھر کچھ سالوں بعد جو دوسرا تھا علاقہ بنی اسرائیل کا دوسرا حصہ, اس پر نبوکدنضر نے چڑھائی کی. اور کلام بیان کرتا ہے کہ جب وہ اسیروں کو یہاں سے لے گیا تو وہاں پر جا کر اس نے اپنے تمام وزیروں کو, مشیروں کو بلایا اور ان کو کہا کہ بنی اسرائیل میں سے آپ نے کیسے نوجوان چنے ہیں جو بے عیب ہوں, کیسے ہوں, بے عیب ہوں, خوبصورت ہوں, حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں. ایسے نوجوانوں کو آپ نے چننا ہے اور ان کو 3 سال تک ٹریننگ دینی ہے. کیوں ٹریننگ دینی ہے؟ اس لیے کہ 3 سال بعد وہ میرے سامنے, میرے تخت کے سامنے کھڑے رہیں گے, اور میں جب کوئی فیصلہ کرنا چاہوں گا میں ان سے مشورہ لیا کروں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور کلام بیان کرتا ہے کہ ان اسیروں میں سے جو یروشلم سے آئے تھے ان میں 4 لوگ تھے. ایک تو دانیل تھا, اور باقی 3 کے نام کو کون بتائے گا؟ زور سے بتائیے. صدرک, اچھا کوائر کی بیٹیاں اگر خاموش رہیں تو زیادہ اچھا ہے. صدرک, مسک اور عبدنجو. افسوس کی بات پتہ کیا ہے, یہ جو 3 نام ہیں نا یہ غیر معبودوں کے نام ہیں. یہ وہ نام ہیں صدرک, مسک اور عبدنجو, یہ وہ نام ہیں جو عراق میں بابل میں وہاں کا جو انچارج تھا, سردار تھا, اس نے ان کے نام بدل دیے. جو یہ 4 لوگ تھے ان کے نام اپنے خداؤں کے نام پر رکھ دیے, اور دانیل کا نام بھی چینج کر دیا. دانیل کا نام کیا رکھا اس نے؟ بیلتشیزر. کیا نام رکھا؟ زور سے بولیے, کیا نام رکھا؟ بیلتشیزر. دانیل کا مطلب ہے خداوند, یہوہ پاک خدا میرا منصف ہے. دانیل کا مطلب ہے یہوہ پاک خدا میرا انصاف کرنے والا ہے. اور بیلتشیزر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا نام انہوں نے دانیل ختم کر دیا اور اسے کہا آج سے تیرا نام ہوگا بیلتشیزر. اس کا مطلب یہ ہے بال دیوتا میرا محافظ ہے. یہ وہ سب سے پہلا کام تھا, یا یوں کہہ لیجئے یہ وہ سب سے پہلا پہاڑ تھا جو ان کے اوپر ٹوٹا. میرا نام کسی نے پتہ ہے کی نام میرا؟ کیا نام ہے؟ زور سے بولیے, کیا نام ہے؟ ہاں, انوپ جیمز. میرا نام ہے انوپ جیمز. یہ میرا نام نہیں ہے, یہ میری پہچان ہے, میری موجودگی کا احساس ہے. میرا نام, اگر کوئی میرا نام ہی بدل دے, میرا نام کچھ اور رہا دے, اللہ دیتا رہا دے, فرض کر لو اللہ دیتا رہا دے, اور میں چرچ میں بیٹھا ہوں اور باہر ایسے کلام سنا رہا ہوں یا گیت گا رہا ہوں کہ باہر کوئی لگے تو کوئی پوچھے کون گا رہا ہے, اور انہوں نے کہنا جی اللہ دیتا گا رہے ہیں, تو لوگ کیا سوچیں پتہ نہیں کیڑا اللہ دیتا ہے. میرا نام ہی میری پہچان ہے, میری شخصیت میرے نام سے ظاہر ہوتی ہے. اگر میں کال کرتا ہوں بھائی راجو کو اور اس کو بتاتا ہوں کہ میں اللہ دیتا بول رہا ہوں, وہ 8 گھنٹے سوچتا رہے گا یار کیڑا اللہ دیتا ہے. آواز ہے پادری ہنوک ورگی, لیکن پتہ نہیں کیڑا اللہ دیتا ہے. لیکن جب میں ان کو بتاؤں گا میں ہنوک بات کر رہا ہوں تو پھر ان کو 1 سیکنڈ میں پتہ چل جائے اچھا وہ جیمز کا منڈا, وہ جو چرچ نمبر 1 میں خدمت کا کام سر انجام دیتا, اچھا وہ جو چرچ میں ورشپ کرواتا ہے. میرا نام میری پہچان ہے, اور سب سے پہلے
پہچان ختم کر دی گئی، ان کے نام ہی بدل دیے گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ ان کو جو خوراک دینی ہے وہ خوراک دینی ہے جو میں کھاتا ہوں، اور ان کو وہ میں پلانی ہے جو میں پیتا ہوں۔ اور لکھا ہے کہ دانیل نے اور اس کے دوستوں نے وہ خوراک کھانے سے منع کر دیا، وہ خوراک کھانے سے منع کر دیا، وہ میں پینے سے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ کلام بیان کرتا ہے انہوں نے کہا، اس سردار سے جو ان کے اوپر ہیڈ تھا، اس لیڈر سے کہا کہ بادشاہ کو کہہ دو کہ ہم تیری خوراک لینے سے اور تیری میں پینے سے انکار کرتے ہیں۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس خوراک سے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے۔ ہاللیلویا۔ کلام بیان کرتا تم پاک بنو جیسے میں پاک ہوں، جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ اب ان کی باتوں سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ ان کی تربیت ظاہر ہوتی ہے کہ کس طور سے ان کی پرورش کی گئی ہوگی۔ دانیل کا کردار آج کی ماں کو، آج کے جو پیرنٹس باپ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ امثال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں، سلیمان بن داؤد لکھتا کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اسے نہیں مڑے گا۔ اور یہودی مائیں اس بات کو بڑے اچھے سے جانتی تھی کہ اپنے لڑکوں کی پرورش ہمیں کس طور سے کرنی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات بتانا بھول گیا، جب دانیل کو یروشلم سے اسیر کر کے بابل میں لے جایا گیا، اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ٹین ایجر تھا۔ کیسا تھا؟ ٹین ایجر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عمر 13 سال سے 19 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اور بہت سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی عمر جو ہے وہ 14 یا 15 سال رہی ہوگی۔ اب سوچئے کہ 14 یا 15 سال کا لڑکا، اور اس کو بادشاہ کے باقی لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی ظاہری سی بات ہے، اگر وہ غلام بنا کر لے کر گئے ہیں بنی اسرائیل کو اپنے ملک میں، تو انہوں نے پھولوں کی سیج کے اوپر تو نہیں لٹایا ہوگا۔ کیوں ایلڈر صاحب؟ کیوں میری بیٹی؟ اگر غلام بنا کر لے کر گئے ہیں تو ان سے غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا ہوگا، ان سے غلاموں جیسا کام لیا جاتا ہوگا۔ اور نبوکدنضر ایک بڑا کروشل، کیا کہتے ہیں کروشل؟ ظالم، بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ بڑا ڈینجرس بادشاہ تھا، بس ایسا ہی کمانا۔ تو ظاہری سی بات ہے اگر وہ ان کو لے کر گئے ہیں تو انہوں نے اے سی والے کمرے سے نہیں بٹھایا ہوگا۔ تو سوچئے کہ 13-14 سال کا لڑکا ہے اور اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کو باقی غلاموں سے جیسا باقیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کو ویسا سلوک نہیں کیا جا رہا، اس کو اے سی والا کمرہ دیتا جا رہا ہے، انہوں بہترین خوراک دیتی جا رہی ہے، انہوں بہترین مشروب دیتے جا رہے ہیں۔ اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اگر آج کا کوئی 13-14 سال کا لڑکا ہوتا اور اس کو اسیر کر کے لیا جاتا، لے جایا جاتا کہیں پر، اور اس کو مارا پیٹا نہ جاتا بلکہ انہوں فیسیلیٹیز دیتی جاتی، پروٹوکول دیتا جاتا، کیا خیال ہے کہ اس نے انکار کرنا تھا؟ اس نے کہنا تھا کہ میں مرغا نہیں کھاؤں گا، اس نے کہنا تھا کہ میں فش نہیں کھاؤں گا، یا دنیا کے جو دوسرے لوازمات ہیں، جو ڈیلیشیس فوڈز ہیں، مزیدار خوراک ہے، میں وہ نہیں کھاؤں گا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا خیال ہے؟ اس نے کہنا تھا؟ میرا تو خیال اگر میں ہوتا تو میں کہنا ہی موسٹ ویلکم۔ کیا کہنا تھا؟ موسٹ ویلکم، کہ کھواؤ مینوں، ہاں آن دیو بھائی راجو کہہ رہے کہنا سی آن دیو۔ لیکن دانیل نے اور اس کے ساتھیوں نے ایسا نہیں کہا، اس نے کہا اے ہمارے سردار
کیونکہ وہ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے. وہ جانتے ہیں کہ اگر میں ناپاک ہو گیا تو میرے خدا سے میرا تعلق ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. وہ جانتے ہیں اگر میرے اندر ناپاکی آ گئی تو میرا خدا مجھے رد کر دے گا. اس لیے وہ انکار کر دیتے ہیں. اور اسپینس پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تسی تے میری گردن جڑی ہے وہ تلوار تے رکھ دیتی ہے. اگر میں یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس جاتا ہوں تو میری جان خطرے میں آ جائے گی. کیسے پاسبل ہے؟ بادشاہ نے حکم دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اچھی خوراک کھا کر، اچھے مشروب پی کر خوبصورت دکھو، پیارے دکھو، صحت مند، تندرست، توانا دکھو. اور جب ٹائم پورا ہو جائے گا میں بادشاہ کے پاس آپ کو لے کر جاؤں گا اور بادشاہ آپ کو کمزور دیکھے گا اور سست دیکھے گا، ویک دیکھے گا، تو میں تو مر جاؤں گا. میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ خوراک آپ کو کھانی پڑے گی. لیکن خدا نے ان کی مدد کی. اس نے کلام میں کیا لکھا؟ دانیل حکمت سے صاحب حکمت تھا. اس نے حکمت سے آنسر کیا. اس نے کہا کہ 10 دن تک جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں دو اور باقیوں کو وہی دو جو بادشاہ نے کہا ہے. 10 دن بعد آپ خود فیصلہ کرنا کہ ہمیں کون سی خوراک کھائے. اور کہتا ہاں اے میں کر سکنا، 10 دن تک میں دیکھوں گا. اور ڈیمانڈ کیا کی انہوں نے کہا ہم ساگ پات کھائیں گے. کیا کھائیں گے؟ ساگ پات کھائیں گے. مطلب وہ خوراک کھائیں گے جس کے کھانے سے ہمارے اندر ناپاکی نہیں آئے گی، ہمارا تعلق خدا سے ٹوٹے گا نہیں. اور لکھا ہے کہ 10 دن تک ان کو وہ خوراک دی گئی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی. ساگ پات کھایا، سادہ پانی پیا. اور لکھا ہے 10 دن بعد جب وہ دوبارہ سے آئے تو ان کے چہرے کے اوپر رونق جو تھی وہ زیادہ تھی بنسبت ان لوگوں کے جو بادشاہ کی خوراک کھا رہے تھے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ وہ پہلا ٹیسٹ تھا جس میں وہ پاس ہوئے. یہ وہ پہلا ٹیسٹ تھا جس میں وہ پاس ہوئے. کس کی طرف سے؟ بادشاہ کی طرف سے؟ نو، خدا کی طرف سے. خدا کی نظر میں وہ پاس ہوئے، کامیاب ہو گئے. کیونکہ اگلے ابواب میں خدا اپنے بندہ دانیل پر بہت سارے بھیدوں کو کھولنا چاہتا تھا، بہت ساری باتیں بتانا چاہتا تھا. دانیل کی کتاب کو پرانے عہد نامہ کا مکاشفہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے نئے عہد نامہ میں مکاشفہ کی کتاب ہے، ایسے ہی دانیل کی کتاب کو پرانے عہد نامہ کی مکاشفہ کی کتاب کہا جاتا ہے. کیونکہ دانیل کے اوپر خدا نے بہت سارے بھیدوں کو کھولا، دانیل پر یہ ظاہر کیا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. میں جلدی سے اس کو کلوز کرتا ہوں. یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے اوپر میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی بولتا رہا تھا تھوڑے میں. اتنی بہت وسیع ٹاپک دے دیا بھائی نے. شخصیت کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں جلدی سے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ نبوکدنضر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا. کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ او وڈی جی مورت ویکھی، سونے دا سر، چاندی دیاں باواں، اور کیا تھا؟ تانبے کیا؟ سینہ بند. اور پھر ٹانگیں کیسی تھی؟ لوہے کی. اور پاؤں جو تھے وہ کچھ لوہے کے کچھ مٹی کے. تھوڑی میری مدد کر دیں، میں بھول جاتا ہوں. تو پاؤں جو تھے کچھ لوہے کے کچھ مٹی کے. ہیبت ناک، کلام میں لکھا ہے اس نے کہ ہیبت ناک مورت دیکھی. کیسی مورت دیکھی؟ بولیے کیسی دیکھی؟ زور سے بولیے کیسی. اب میری بہنیں بولیں گی کیسی دیکھی؟ زور سے بولیے کیسی. اچھا بہنیں زیادہ ہیں لیکن آواز کم ہے، بھائی تھوڑے ہیں لیکن آواز ہے. تو زور سے بولیے کیسی دیکھی؟ ہیبت ناک مورت دیکھی. اور کلام بیان کرتا ہے نبوکدنضر بادشاہ پریشان ہو گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھ لیا. اور کلام میں پتہ کیا لکھا ہے کہ وہ اس خواب کو بھول گیا. خواب کو اس کو بھول گیا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا. لیکن اس خواب کا خوف، اس خواب کا ڈر اس پر
اس کو یہ یاد نہیں رہا میں نے کیا دیکھا، لیکن یہ اس کو پتا تھا بڑا خطرناک تھا، بڑا ہی ڈراؤنا سی، بڑا ہی ڈینجرس خواب سی۔ اب چونکہ وہ بادشاہ تھا اور جاہ و جلال کا بادشاہ تھا، بڑی پاور والا بادشاہ تھا، اس نے حکم کر دیا نجومیوں کو بلاؤ، جادوگروں کو بلاؤ، فالگیروں کو بلاؤ، دانشوروں کو بلاؤ، عقل مندوں کو بلاؤ، سب کو میرے دربار میں حاضر کر دو۔ اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ مجھے آپ نے وہ بتانا ہے، مجھے میرا خواب بتانا ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ کیسا عجیب کام ہے، میرا خواب بتاؤ مجھے، اور نہ صرف میرا خواب مجھے بتاؤ بلکہ اس خواب کی تعبیر بھی مجھے بتاؤ، یہ بھی بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک کوشچن کوئر کی بیٹی سے، کیا لگتا ہے آپ کو وہ کیوں خواب بھول گیا ہوگا؟ آنسر کسی پہلے بعد میں آدھے میں بعد میں پوچھ لوں گا اگر کسی کو بتا دیں، کیا لگتا ہے کہ وہ کیوں خواب بھول گیا ہوگا؟ ہاں گڈ ون، خداوند کے جلال کو ظاہر، خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے، اچھا آنسر ہے۔ اور کچھ کتنے پڑھی جانی ہے دل؟ کیا لگتا ہے کیوں ماریا، کیا لگتا ہے کیوں بھول گیا ہوگا وہ خواب؟ جلدی سے آنسر کرو، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ اچھا بعد میں بتائیں گے، اوکے۔ اور کوئی بعد میں ندا بعد میں، میری بیٹی تیمر تو لازمی مجھے بتا رہی ہے، آمین۔ چلو میں بتاتا ہوں کیوں، آپ صرف یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کے مائنڈ میں بھی یہی بات تھی کہ نہیں بات۔ دیکھیں اگر صاحب، اگر میں خواب دیکھتا ہوں یا بادشاہ نے دیکھا اور اس کو وہ یاد بھی رہا اور اس نے لوگوں سے بیان بھی کر دیا کہ یہ میں نے خواب دیکھا تھا، تو جتنے لوگ اس کے سامنے کھڑے تھے، نجومی، جادوگر، عالم، فالے نکالنے والے، صاحب علم، دانشور، ایک حکمت والے، انہوں نے ہر کسی نے اپنی اپنی تعبیر بتانی تھی۔ ہر کسی نے کیا کرنا تھا؟ نجومیہ نے کہنا یہ بادشاہ تھا تو اے مطلب ہے، جادوگر نے نہیں 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 اے مطلب نہیں، اے مطلب ہے، جو دوسرے دانشور ہیں انہوں نے کہنا تھا یہ بھی غلط کہہ رہے بادشاہ، اس کا یہ مطلب ہے، جو دوسرے عقل مند ہیں انہوں نے کہنا تینے غلط کہہ رہے ہیں، میں صحیح کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کنفیوز ہو جاتا سی کہ پتہ نہیں ہے نا سارا نے جو صحیح کہا، ان ساروں میں سے صحیح کون سا ہے، صحیح تعبیر بتانے والا کون سا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے ہوا کہ وہ اس خواب کو بھول گیا، لیکن اس خواب کی دہشت اس کے اوپر طاری رہی۔ اور پھر دانیل سامنے آیا، اس نے حکمت سے آنسر کیا، اس نے کہا میں جس خدا کی پرستش کرتا ہوں، میں جس خدا کو سجدہ کرتا ہوں، میرا خدا زور والا ہے، میرا خدا طاقت والا ہے، میرا خدا ان باتوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے جو انسان کی سوچ سے پرے ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا ہے بادشاہ مجھے تھوڑا وقت دے، میں تیرا خواب بھی بتاؤں گا اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ اور پھر کیا لکھا ہے بائبل، کیا بیان کرتی ہے، اس نے کیا کیا؟ ہاں جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز کہیے۔ ہاں بولے۔ اگر ہم بائبل کے اکارڈنگ دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا ہی ہے جو راز کی باتیں آشکار کرتا ہے۔ آمین۔ میرا آنسر یہ ہے، آمین، خدا ہی ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور خدا نے اس بھید کو اس کے اوپر کھول دیا، خدا نے بتا دیا کہ دانیل بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی یہ تعبیر ہے۔ لیکن اس سے بیشتر کہ خدا دانیل سے بات کرتا، دانیل نے کیا کیا؟ لکھا ہے کلام بیان کرتا ہے وہ خدا کے حضور گیا، اور نہ صرف خود خدا کے حضور گیا بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی، جو اس کے ساتھی تھے۔ کون ساتھی تھے اس کے؟ بولیے کون ساتھی تھے؟ بولیے 5 منٹ ہے میرے پاس، جلدی سے بولیے۔ حنانیہ، میسائیل اور عزریہ، یہ ان کے صحیح نام تھے، حنانیہ، میسائیل اور عزریہ، جن کو ہم صدرک میثق عبدنجو۔ اور کمال کی بات یہ رکھیے، میرے پاس ایک پیپر ہے، اس کے اوپر بھی ان کے یہی نام لکھے ہوئے ہیں،
اور یہ یہاں کی اسٹڈی ہے، باہر کی اسٹڈی ہے، اس کے اوپر بھی یہی نام لے صدرک مسک ابدنجو، کیسی کمال کی بات ہے. لیکن دانیال کا نام کبھی بھی کہیں پر بھی جہاں پر بھی پڑھیں گے آپ کو دانیال ہی ملے گا، کبھی بیلتشزر نہیں ملے گا. دانیال کا نام آپ کو دانیال ہی ملے گا. جہاں پر جڑی مرضی کتاب میں تم پڑھ لو، جڑے مرضی ترجمے نو پڑھ لو، وہاں پر دانیال ہی ملے گا، بیلتشزر نہیں ملے گا. لیکن چلیں بڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خدا کے حضور گیا اور خدا نے اس بھید کو اس کے اوپر کھول دیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میری درخواست ہے ماؤں سے، اور میں خود بھی چونکہ باپ ہوں، میں اپنے آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور دوسرے جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدا را اپنے بچوں کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق کیجیے. بہت سارے راستے ہیں جن پر چل کر لوگ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. لکھا ہے کہ انسان کی نظر میں بہت ساری راہیں، وہ ذرا کریکشن کروا دیجیے گا، مثال کی کتاب میں ایسی بھی راہیں ہیں جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ سیدھی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. انسان اپنی نظر میں خود کو عقل مند سمجھتے ہوئے، خود کو دانشور سمجھتے ہوئے، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے آپ پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے خدا کے مخالف بعض دفعہ چلا جاتا ہے اور وہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے. ہماری اولاد جو ہے آج کیوں ایسی، میں نے کیوں ایسا کہا کہ میں بھی ایسا شاید کرتا، وہ خوراک کو میں ویلکم کر لیتا. عزیزو، خدا کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں. ہمیں 2007 میں یا شاید 8 میں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اور اس دن کے بعد سے میں مسلسل خدا کے ساتھ چل رہا ہوں. راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئی ہیں، جمپس آتے ہیں نا، روڈ پر جاتے ہوئے جمپس آتے ہیں، تو بہت سارے جمپس آئے، بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن آئے. بہت مرتبہ میں نے خدا کو رد بھی کر دیا شاید، لیکن خدا نے کبھی مجھے نہیں چھوڑا. ہاللیلویا. آپ ایک بار پورے دل کے ساتھ، یہ بنی اسرائیل کا کلمہ تھا، اے بنی سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اور تو اس پر اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کر. یہ اس پر ایمان رکھتے تھے. آپ پورے دل کے ساتھ ایک دفعہ اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے دیں، پورے دل کے ساتھ. آپ یقین کیجئے، یقین کیجئے، یقین کیجئے، خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. ہاللیلویا. ان لوگوں نے، دانیال نے، حننیہ، میشائیل اور عزریہ نے موت کو قبول کر لیا، لیکن بادشاہ کی اس مورت کو سجدہ نہیں کیا. وقت نہیں ہے اتنا کچھ بتانے کا، کیونکہ اس نے خواب دیکھے، پھر آگے رویائیں دیکھی، بہت کچھ ہے. یہ بہت بڑی اسٹڈی ہے، نیتا کو پتہ ہے، بہت لمبا چوڑا کام ہے. لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ خدا پر توکل کیجیے. آمین. خدا نے اسیری میں بھی اپنے بندہ کو سرفراز کیا، دانیال کو سرفراز کیا. 4 بادشاہوں کے انڈر اس نے کام کیا. کتنے بادشاہوں کے انڈر؟ 4. 13 14 سال یا 15 سال کی عمر میں اس کو عراق لے جایا گیا، اور تقریباً بوڑھا ہو گیا تھا، 70 سال 70 ایئرز کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70 سال کا اس کا لائف پیریڈ تھا. 4 بادشاہوں کے انڈر اس نے کام کیا. نبوکدنضر، بelshazzar بادشاہ، مادی اور فارسی، اور خورس فارس بادشاہ کے انڈر. 4 بادشاہوں کے انڈر اس نے کام کیا، اور خدا نے اپنے بندہ کو سرفرازی بخشی. وجہ کیا تھی؟ اس کی ماں کی تربیت، اس کے ماں باپ کی تربیت، جو اس کو ہر سٹیپ کے اوپر کامیاب کرتی چلے. اگر آپ چاہتے، میں چاہتا ہوں میری اولاد کامیاب ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد کامیاب ہو، تو اس کا ایک ہی کلیہ ہے، اور وہ کلیہ ہے یہ بائبل. لکھا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کرو جس پر اسے جانا ہے. اس نے اسی پر جانا ہے بابا، یہی راستہ ہے، یہی زندگی ہے. اس کے علاوہ سب کوڑا ہے، سب باطل ہے. وائس کی کتاب پڑھیے، آپ کو آپ جان جائیں گے کہ سب باطل ہے.
पौलुस आखिरी बात करके मैं खत्म कर रहा हूँ। पौलुस कहता कि मैं सब बातों को जो खुदा से मुझे अलग करती है ना बातें, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और भी बहुत कोई लंबी चौड़ी, कहते सब कूड़ा, सब बातल, झूठ, फरेब, धोखा, सिर्फ यही हकीकत है, यही सच्चाई है। ये खुदा का कलाम, इसको पकड़ लीजिए, इसको थाम लीजिए, खुदा आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच।